اللہ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یأسرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں ہمارا سلسلہ وار اس موضوع پر بیان چل رہا ہے، اور اب تک الحمدللہ ہم سورہ یوسف کی 48 آیات پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی مجلس میں ہم نے جو بات پڑھی تھی اس کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ 7 گائے موٹی ہیں، فربا ہیں، لیکن انہیں 7 دبلی پتلی گائیں ہڑپ کر جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ 7 سٹے ہیں ہرے بھرے اور 7 سٹے ہیں بالکل خشک۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، تو درباریوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر بتانا نہیں جانتے۔ لیکن بادشاہ کے دربار میں جو ساقی تھا، جو کہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہا تھا اور اس کے خواب کی سچی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے بھیج دیجئے، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ پھر وہ قید خانے میں آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کر یوسف علیہ السلام کی تحسین کی، کیا انتہائی راست باز و سچے انسان، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دیکھو، یہ جو خواب دیکھا ہے کہ 7 گائے موٹی ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا جاتی ہیں، اور 7 سٹے ہرے ہیں اور 7 بالکل خشک ہیں، یہ اصل میں آئندہ آنے والے 14 سال کے بارے میں ایک اللہ نے آگاہی دی ہے۔ سچا خواب صرف مسلم نہیں دیکھتا، غیر مسلم بھی دیکھ سکتا ہے۔ بادشاہ ظاہری بات ہے کہ مسلم نہیں تھا، لیکن اس نے خواب دیکھا اور اس کا خواب وہ سچا تھا۔ تو اس سچے خواب میں اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے 14 برسوں کا ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ نقشہ یہ ہے کہ 7 سال تک زراعت کے حوالے سے بادشاہ کے اس دیش میں بڑی خوشحالی ہوگی، اور تم لوگ خوب جم کے زراعت کرو گے، خوب غلہ پیدا ہوگا، خوب اناج پیدا ہوگا۔ لیکن ایسا کرنا کہ جو بھی اناج تم اتارو تو اس کو سٹوں سے علیحدہ نہ کرنا، اسے پھلیوں سے نہ نکالنا، صرف اتنا نکالنا جتنا کہ تمہارے کھانے کے لیے ضروری ہو، باقی کو اسی طرح سے محفوظ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد پھر اگلے جو 7 سال ہوں گے ان میں بڑی بدترین قسم کی خشک سالی ہوگی، اور جو تم نے غلہ اور اناج بچا کے رکھا ہوگا وہی پھر تم ان 7 سالوں میں استعمال کرو گے۔ البتہ اس میں سے کچھ بچا کے رکھنا تاکہ پھر آئندہ وہ بیج کے طور پر کام آ سکے۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کس قدر اعلیٰ اخلاقی طرز عمل ہے۔ انہوں نے ساقی سے پہلے تو کوئی شکایت ہی نہیں کی کہ بھائی تم اب آ گئے ہو، پھر پریشانی آئی تو میرے پاس آ گئے ہو، اور یہ بتاؤ کہ تم نے میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں تم نے اس کو بتایا کہ میں بے قصور قید خانے میں ڈالا گیا ہوں، اور تم نے میری رہائی کی کوشش کیوں نہیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کی اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ پھر یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلے جا کے بادشاہ سے بات کرو پھر خواب کی تعبیر بتاؤں گا، یہ بھی نہیں کیا، بلکہ بغیر کوئی اپنے لیے بات کیے ہوئے، اور پھر آزمائے کو کیا آزمانا، جس کو پہلے آزمایا تھا اس نے مایوس کیا، دوبارہ اب اس سے کیا بات کرنا۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندے تو صرف اللہ ہی سے بار بار دعائیں کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنا مسئلہ اور اپنی فریادیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے بغیر کوئی شکوہ شکایت کیے ہوئے خواب کی تعبیر بتا دی، اور دیکھیے خواب کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہر قسم کی فضولیات سے اجتناب کیا۔ کوئی اور ہوتا تو پوچھتا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ خواب دیکھا کس نے ہے، اس پر بھی وقت ضائع نہیں کیا، بغیر اس کی پرواہ کیے خواب کس نے دیکھا ہے۔
اگر وہ ساقی بتاتا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو پھر آپ کہتے مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، میں وہاں جا کے اسے براہ راست بتاتا ہوں. لیکن نہیں، اپنے کو ناموری نہیں چاہتے تھے، کوئی بادشاہ کے دربار میں اپنی رسائی نہیں چاہتے تھے، اور نہ ہی ان کے لبوں پر کوئی ساقی کے لیے کہ اس نے ان کا ذکر نہیں کیا بادشاہ کے سامنے کوئی شکوہ شکایت تھا. کیسا اعلیٰ اخلاقی طرز عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں ان پیاری ہستیوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر جو تعبیر بتائی خواب کی، اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آئی کہ اگر غلے کے دانوں کو سٹوں کے ساتھ رہنے دیا جائے، اوپر کا غلاف بھی نہ اتارا جائے یا پھلیوں میں رہنے دیا جائے تو اس سے انہیں محفوظ رکھا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. پھر یہ بھی دیکھیں ناظرین کہ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب میں جو اب آئندہ مشکلات آنی تھی ان سے آگاہ کیا کہ 7 سال خوشحالی کے ہیں لیکن اس کے بعد 7 سال خوش سالی کے ہیں، بڑے پریشان کن ہوں گے، بلکہ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے مسئلے کا حل بھی بتایا. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، مسئلے کا حل مجھے پتا ہے لیکن اس کے لیے ذرا پہلے مجھے قید خانے سے رہائی دلواؤ پھر بتاؤں گا. نہیں، ساتھ ہی مسئلے کا حل بھی بتا دیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا اعلیٰ اخلاقی ایک نمونہ ہے جو ہمارے سامنے حضرت یوسف کے طرز عمل میں آ رہا ہے علیہ السلام. اس کے بعد آیت نمبر 49 میں حضرت یوسف علیہ السلام اب ایک اگلی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر خواب میں نہیں تھا لیکن وہ وحی کی بنیاد پر اس کا ذکر کر رہے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ ثم یاتی من بعد ذالک عامن، ان 14 سالوں کے بعد، 7 سال خوشحالی کے، 7 سال خشک سالی کے، ان 14 سالوں کے بعد ایک ایسا سال آئے گا فیہ یغاث الناس کہ جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی. وفیہ یاسرون، اور اس میں وہ انگوروں میں سے شراب بھی کشید کریں گے، انگوروں کو نچوڑ کر شراب بھی بنائیں گے. گویا 7 سال خوش سالی جب گزر جائیں گے تو پھر جو اب مجموعی طور پر وہ 15واں سال ہوگا، اس میں پھر خوب بارشیں ہوں گی اور خوب انگور پیدا ہوگا، کھانے کے بعد بچ جائے گا اور پھر اس انگوروں کو نچوڑ کر اس سے شراب کشید کی جائے گی. محترم ناظرین دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس 15ویں سال کا ذکر کیا وحی کی رہنمائی کی بنیاد پر. اور خاص طور پر انہوں نے کیوں ذکر کیا یہ شراب کے کشید کرنے کا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے خواب کی تعبیر پوچھنے والا ساقی تھا جس کا کام ہی شراب کشید کرنا تھا. تو گویا اس کو بھی اطمینان دلایا کہ 15 سال کے بعد پھر تمہارا کام بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا اور پھر سے تم اپنی ذمہ داری شراب کشید کرنے والی ادا کرو گے اور شراب انگوروں سے نچوڑ کر تیار کرو گے. یہاں پر نوٹ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خلق خدا کے حوالے سے کتنی فکر ہے. وہ جان رہے ہیں کہ خلق خدا پر ایک بڑا مشکل وقت آنے والا ہے اور شدید قسم کی قحط سالی آنے والی ہے، خوش سالی آنے والی ہے. تو لہٰذا انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے یا بغیر کوئی شرط لگائے ہوئے یا بغیر کوئی فضولیات میں پڑے ہوئے، علمی قسم کے سوالات پوچھے ہوئے، انہوں نے فوراً نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ مسئلے کا حل بھی بتایا اور اپنی ذات کے حوالے سے ایک لفظ تک نہ کہا. اس قدر جو بے غرضی ہے یہ وہ مثال ہے جو کہ اللہ کے نبی ہی پیش کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد 15واں منظر سورہ یوسف میں آتا ہے آیت نمبر 50 میں، بادشاہ کا طلب کرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انکار. اب جب ساقی نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ یہ خواب کی تعبیر ہے، بادشاہ نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ اب ساقی کو بتانا پڑا کہ یہ خواب کی تعبیر مجھے قید خانے میں ایک ایسے عظیم شخص نے بتائی ہے کہ جو صاحب علم بھی ہے، راست باز بھی ہے، اور اس کی مزید خوبی یہ ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کا بھی علم ایسا جانتا ہے کہ بالکل سچی تعبیر، صحیح تعبیر بتاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس عظیم ہستی کو تو ہمارے دربار میں ہونا چاہیے. لہٰذا اس بادشاہ نے کہا کہ فوراً کسی ایلچی کو بھیجو اور وہ جا کر یوسف علیہ السلام کو ہمارے دربار میں
لے آئے۔ بادشاہ کے الفاظ سنیے آیت نمبر 50 میں، وقال الملک اوتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب بادشاہ کا ایلچی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ کو بادشاہ نے طلب فرمایا ہے، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس لوٹ جاؤ، فاسألہ، اور ذرا جا کر اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، اور بے شک میرا رب ان کی مکاری سے، ان کے فریب سے پوری طرح سے واقف ہے۔ کوئی اور ہوتا تو فوراً بادشاہ کے طلب کرنے پر نکل جاتا قید خانے سے کہ اچھا موقع ہے، رہائی مل رہی ہے، لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام نے رہائی کی یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ محترم ناظرین، یہاں پر آپ یہ بات نوٹ کیجئے کہ ایلچی کے لیے لفظ رسول آیا ہے اور بادشاہ کے لیے آقا کے لیے لفظ رب آیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں جو رسول کا استعمال ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے اللہ کے رسولوں کے لیے، اللہ کے پیغمبروں کے لیے، لیکن یہ واحد آیت ہے کہ جہاں پر رسول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اپنے لغوی مفہوم میں بادشاہ کے پیغمبر کے لیے، بادشاہ کے ایلچی کے لیے۔ اسی طرح سے رب کا لفظ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے اللہ کے لیے، رب حقیقی کے لیے، لیکن اس آیت میں یہ لفظ رب، اور ویسے صورت میں بھی یہ لفظ رب اس معنی میں بھی آیا ہے کہ آقا کے معنی میں۔ بہرحال اس آیت میں یہ دونوں اصطلاحات لغوی مفہوم کے ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ محترم ناظرین، تھوڑا سا وقفہ لیں گے، امید ہے کہ دلچسپ گفتگو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں ہم سمجھ رہے ہیں، اور آیت نمبر 50 تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر مضمون یہ چل رہا ہے کہ بادشاہ نے جب ایک خواب دیکھا اور ساقی نے آ کر خواب کی تعبیر قید خانے میں یوسف علیہ السلام سے پوچھی، آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے خواب کی تعبیر سننے کے بعد پوچھا ساقی سے کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اب ساقی نے یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کیا تو بادشاہ نے فوراً اپنا ایک ایلچی بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس اور انہیں دربار میں طلب کر لیا۔ محترم ناظرین، یہاں پر آپ یہ بات نوٹ کیجئے کہ ایلچی کے لیے لفظ رسول آیا ہے اور بادشاہ کے لیے آقا کے لیے لفظ رب آیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں جو رسول کا استعمال ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے اللہ کے رسولوں کے لیے، اللہ کے پیغمبروں کے لیے، لیکن یہ واحد آیت ہے کہ جہاں پر رسول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اپنے لغوی مفہوم میں بادشاہ کے پیغمبر کے لیے، بادشاہ کے ایلچی کے لیے۔ اسی طرح سے رب کا لفظ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے اللہ کے لیے، رب حقیقی کے لیے، لیکن اس آیت میں یہ لفظ رب، اور ویسے صورت میں بھی یہ لفظ رب اس معنی میں بھی آیا ہے کہ آقا کے معنی میں۔ بہرحال اس آیت میں یہ دونوں اصطلاحات لغوی مفہوم کے ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ رسول کا لفظ بادشاہ کے رسول کے لیے، بادشاہ کے پیغمبر اور ایلچی کے لیے، اور رب کا لفظ بادشاہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ بادشاہ کا ایلچی آیا تو اگر کوئی اور ہوتا تو فوراً اپنے کپڑے، اپنا سامان اٹھاتا اور فوراً نکل جاتا قید خانے سے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ قید خانے میں رہے اور کہا کہ رہائی سے زیادہ اہمیت عزت کی ہے۔ اگر میں ابھی فوری طور پر قید خانے سے نکل گیا تو میرے کردار پر ایک داغ رہے گا، لوگ کہیں گے ضرور کوئی نہ کوئی قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے برس تک یہ جیل میں رہے ہیں، تو مجھے اس قسم کے الزام کا داغ قبول نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے تحقیق کی جائے کہ جو مجھے قید خانے میں ڈالا گیا ہے اس کا سبب کیا تھا، میرا قصور کیا تھا، یہ تحقیق ہو اور میری پاک دامنی سامنے آئے تو میں عزت کے ساتھ، نیک نامی کے ساتھ، پاک دامنی کے سند لے کر میں قید سے رہا ہونا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو بادشاہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا کہ جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ناظرین، یہاں پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا ایک بڑا عمدہ نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ذرا بادشاہ تحقیق کرے کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے،
مجھے دعوت گناہ دی اور مجھے پھر دھمکی دی کہ مجھے قید خانے میں ڈلوا دے گی، تو وہ عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے بھی بادشاہ سے شکایت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محسن کی عزت کا پاس رکھا، جس محسن نے انہیں خریدا تھا اور اپنے گھر پر ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا تھا اور وہاں انہوں نے پرورش پائی تھی، لہٰذا نہ عزیز مصر کا نام لیا نہ اس کی بیوی کا نام لیا، بلکہ مجموعی طور پر ان تمام عورتوں کا ذکر کیا کہ جو ان کو مائل کر رہی تھی گناہ کی طرف۔ ساتھ ہی فرمایا ان ربی بقیدہن علیم، بے شک میرا رب ان عورتوں کے فریب سے خوب واقف ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے جان بوجھ کے کاٹے تھے، یہ ان کا فریب تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ خون دے کر ایک دم وہ مائل ہوں گے یوسف علیہ السلام ان کی طرف۔ تو فرمایا کہ میرا رب بادشاہ جانے نہ جانے، اس کے علم میں ہو نہ ہو، میرا رب ان کے اس فریب سے، ان کی اس مکاری سے پوری طرح سے واقف ہے۔ اس کے بعد 16واں منظر آتا ہے اور وہ 3 آیات پر مشتمل ہے، آیت 51، 52 اور 53 پر۔ اس منظر میں دربار شاہی میں حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت کی تحقیق ہوتی ہے۔ بادشاہ تمام بیگمات کو بھی بلا لیتا ہے اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلا لیتا ہے اپنے دربار میں، اور اس کے بعد بادشاہ ان سے سوال کرتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں بادشاہ کا یہ سوال بیان ہوا، اعلیٰ بادشاہ نے پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اے عورتوں تمہارا کیا معاملہ تھا جبکہ تم سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جی کو مائل کیا گناہ کی طرف؟ قلنا، تو تمام ان عورتوں نے مل کر کہا حاشا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ بھرے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کی پاکیزگی کا اعلان ہو گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے بلا شبہ دعوت دی گناہ کی، لیکن ہم نے اس میں قطعاً کسی قسم کی بھی کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امرات العزیز، اب ایسے میں عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصص الحق، اس وقت کہا جب کہ حق واضح ہو چکا، انا راوتہ عن نفسہ، کہ میں تسلیم کرتی ہوں، میں اقبال جرم کرتی ہوں کہ میں نے اس کے جی کو مائل کیا گناہ کی طرف، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف علیہ السلام وہ سچوں میں سے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں بلا قصور جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، قید خانے میں قید کیا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے ناظرین کہ نیک بندوں پر لاکھ تہمتیں لگائی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عصمت کی اور ان کی صداقت کی اور ان کی نیک نامی کی صورت پیدا فرما ہی دیتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اس کے بعد مزید کہتی ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور میں یہ ساری بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ تاکہ وہ جان لے، یعنی میرا شوہر جان لے کہ میں نے بن دیکھے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، صرف گناہ کی دعوت دی ہے یوسف کو، لیکن گناہ کا فعل ہوا نہیں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جان لے کہ میں نے ان کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی اور میں نے ان کے بارے میں بالکل صحیح بات ہے جو بادشاہ کے سامنے رکھی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو بھی خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی چالوں کو کامیاب کبھی نہیں ہونے دیتا۔ اکثر مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 52 میں بات آئی ہے یہ یوسف علیہ السلام کی ہے، لیکن ابن کثیر اور ابن تیمیہ یہ جو بزرگان دین ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا ہے، یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے۔ آیت 52 اور 53 میں جو بات آئی ہے یہ عزیز مصر کی بیوی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یوسف علیہ السلام دربار میں آئے ہی نہیں، ان کا قول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ قول بڑا پاکیزہ ہے، تو کیا عزیز مصر کی بیوی ایسی پاکیزہ بات کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار نے اور پھر جیل میں بڑے صبر و تحمل رہنے نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خیانت سے محفوظ فرمائے، اور خیانت کرنے والوں کا ظلم بالآخر ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ خیانت کرنا یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں، اور امانت رکھائی جائے تو خیانت کرتے ہیں، اور کبھی جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو خیانت یہ بھی ہے کہ کسی کے بارے میں صحیح رائے نہ دی جائے، اگر پوچھا جائے غلط بیانی کی جائے۔ بادشاہ نے رائے پوچھی تھی تو بالکل صحیح سے رائے دی، ان تمام عورتوں نے بھی اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی۔ خیانت یہ بھی ہے کہ ایک عورت کسی کی بیوی ہو، اب اس کی ناموس اپنے شوہر کی امانت ہے، اور وہ اپنی ناموس کی حفاظت نہ کرے، اپنے شوہر کے بستر کی حفاظت نہ کرے، تو کہا عزیز مصر کی بیوی نے کہ میرا شوہر یہ جان لے کہ میں نے اس کی حفاظت کی ہے، خیانت نہیں کی، یا یوسف علیہ السلام جان لیں کہ میں نے پیٹھ پیچھے ان کے خلاف کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کی، بلکہ میں نے وہ بات کی ہے جو بالکل صحیح تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا، کبھی بھی نتیجہ خیز ہونے نہیں دیتا، ان کی چالیں ناکام ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مضمون اہم ہے، ابھی دربار میں عزیز مصر کی بیوی کی گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسے مکمل کریں گے۔ اجازت دیجیے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ 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 اللہ